الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی اوقات کو فارغ کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف کرنا چاہیے۔ اور ان دنوں کے اندر خاص طور پر 3 کام ایسے ہیں جن کے اوپر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو ممبر پہ قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ، آپ نے کبھی اس طرح سے عمل نہیں کیا تو آج آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین اترے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو ماہ رمضان کی مبارک سعادت والی گھڑیاں پالے اور پھر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور دوسری مرتبہ انہوں نے کہا، جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری مرتبہ جبریل امین نے کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے آپ کا نام نامی آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر درود پاک نہ پڑے، وہ بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا ہے اور جبریل امین نے بد دعا دی ہے۔ یعنی یہ جو مبارک جو پہلی مرتبہ جو حضرت جبریل نے جو بات کی ہے، ہم اس کے اوپر دھیان اور توجہ کریں تو آج کل ماہ رمضان گزر رہا ہے اور ماہ رمضان کی سعادت والی گھڑیاں جس کو نصیب ہوئیں، اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور بخشش نہ کروائی، تو اس کے لیے بہت وعید شدید ہے۔ یہ ایک ایسا بخشش کروانا، اپنی مغفرت اللہ سے طلب کرنا، مغفرت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا بالکل آسان ہے۔ یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے بندے کے ذمے کوئی بھی ایسا کام نہیں لگایا جو بندہ نہ کر سکتا ہو۔ تو مغفرت طلب کرنا اللہ کی ذات سے یہ تو بالکل آسان ہے، تو انسان کر سکتا ہے۔ تو اس لیے جبریل امین نے اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کے لیے بد دعا کی، کیونکہ یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں بخشش طلب کرنا بہت آسان ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ بند ہے، اور جو دوسرا نفس انسان کا دشمن ہے وہ مغلوب ہو چکا ہے روزے کے ذریعے سے، اور اللہ کی رحمت اتر رہی ہے 24 گھنٹے۔ تو اس مبارک گھڑی کے اندر ایسی مبارک اس کو وقت ملا، ٹائم ملا اور اس نے بخشش نہ کروائی اور اتنے بڑے سنہرے موقع سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، تو وہ دنیا کے اندر سب سے بڑا بدبخت انسان ہے جس کے لیے جبریل نے بد دعا کی ہے۔ ہم خود سوچیں، ایک عام آدمی اگر کسی کے لیے بد دعا کرنے لگتا ہے تو سامنے والا بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار کہیں میں اس کی بد دعا کی وجہ سے برباد نہ ہو جاؤں۔ تو جبریل امین جو تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ بد دعا کر رہے ہیں، اور تمام پوری انسانیت میں ٹاپ کے درجے کے انبیاء اور انبیاء میں جو سب سے اوپر درجے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے دشمن سے پتھر کھائے ہیں، زخم کھائے ہیں اور اللہ کے نبی کا خون بہا ہے، اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، لیکن یہاں پر اللہ کے نبی اس کے لیے آمین کہہ رہے ہیں۔ بہت تھوڑے موقع ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی نے کسی کے لیے بد دعا کی ہے۔ تو یعنی یہ بندہ جس کو اتنا سنہری موقع ملا اور اپنی بخشش کا اس نے انتظام نہیں کیا، اللہ کے نبی نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ تو یعنی اب مسلمان کو، اس امتی کو اللہ کے نبی نے اپنی امتی کو بہت بڑا سبق دیا ہے کہ بھائی اتنی زیادہ بھی نہیں گرنا چاہیے، ہمت پکڑنی چاہیے اور اللہ کی ذات سے بخشش طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی اور فرمائی کہ جس نے وضو کیا اور پھر اچھے سے وضو کیا، یعنی وضو کرتے ہوئے اس کے جو فرائض ہیں اور سنت ہیں، مستحبات، ان کی رعایت کرتے ہوئے اچھے سے وضو کیا، کیونکہ اچھے سے وضو کرنا، وضو ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی برکت سے بندے کی خطائیں معاف ہوتی ہیں۔ جب وضو کرنے والا اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈالتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ اس کے گر جاتے ہیں، اور جب پانی کو منہ پہ ڈالتا ہے، چہرے پہ ڈالتا ہے، تو اس کی آنکھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں،
اور جب پاؤں کے اوپر پانی کو ڈالتا ہے وضو کرتے ہوئے تو اس کی پاؤں کی خطائیں جو پاؤں چلے اور خطائیں کی وہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو جس نے اچھے سے وضو کیا تو اس کی خطائیں یہاں پر بھی گر رہی ہیں۔ پھر اچھے سے وضو کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہوا اور خشوع و خضوع کے ساتھ اچھے سے دھیان اور توجہ سے اپنے دل کو بھی اللہ کی ذات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس نے خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور نماز خشوع و خضوع کیا ہے کہ جب اللہ اکبر کہا تو بندے کا دھیان ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کے اندر غور اور توجہ۔ پھر رکوع کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، اور پھر سجدہ کیا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی پورے دھیان اور توجہ سے جب اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور پھر اللہ کی خوب حمد و ثنا کی اور اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اس نے کہا رب اغفر لی، اے میرے رب تو مجھے معاف کر فرما دے۔ جس بندے نے اس طرح سے عمل کیا، اچھا وضو کیا، اچھی نماز پڑھی اور پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے یوں دعا کی، تو جب فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں، جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے ہیں، اللہ ان کو فرماتا ہے میرے فرشتوں دیکھو یہ بندہ جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ مجھے معاف کر سکتا ہے، وہ مجھے معاف کرے گا، اس لیے یہ بندہ مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی بخشش کر دوں۔ تو اس طرح سے بخشش بالکل آسان ہے، اللہ کی ذات کے سامنے دل سے ندامت، دھیان اور توجہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ایک تو میں رمضان کی ان سعادت والی گھڑیوں میں 2 رکعت نماز اس دھیان اور توجہ سے پڑھ لینی چاہیے۔ اور دوسرا جو خوبصورت عمل ہے کہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، وہ صدقۃ الفطر جو مسلمانوں کے ذمہ واجب ہوتا ہے وہ ادا کیا جائے، یعنی دوسروں کے اوپر خرچ کرنا۔ الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، اللہ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو صدقۃ الفطر کے ذریعے سے لوگوں کی ہیلپ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں سخاوت، اللہ کے نبی ہر حال میں سخی تھے، اور ان دنوں میں اللہ کے نبی کی سخاوت ہوا کے تیز جھونکوں سے زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے سخاوت کی ہے، تو مسلمان کو دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، لوگوں کی غم خواری کی جائے، ان کی خیر خواہی کی جائے۔ اور تیسرا کام کہ جو نیک کام انسان مسلمان خود کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ اپنے خاص طور پہ اہل و عیال کو بھی اس نیک کام میں شامل کرے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی البر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو سرکشی ہے، گناہ ہے، اس میں تعاون سے منع کیا ہے، لیکن نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں پہ خود نیک کام کر رہے تھے تو اللہ کا قرآن ان کے سامنے قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اللہ نے حکم دیا۔ تو صحابہ اس کے اوپر عمل کر رہے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اہل و عیال کو پانی کے چھینٹے مار کے رات کو جگا رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکم کے اوپر چلو۔ تو اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کو نماز کے لیے ترغیب دے، نماز کے لیے لے کے جا رہے ہیں، مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، ان کو روزے رکھوا رہے ہیں، ان کے ذریعے سے صدقہ خیرات کروا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کروا رہے ہیں، ایک ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو ایسے ماحول میں جو بندہ خود یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو اس کو چاہیے کہ بھائی جیسے اپنے لیے یہ چیز پسند کر رہا ہے کہ جنت کو پسند اس نے اپنے لیے کیا تو اپنے اہل و عیال کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، تو اس کا ایمان کامل ہے۔ اور جو اپنے لیے تو جنت کو پسند کر رہا ہے اور دوسروں کے لیے کہتا ہے کہ وہ بھاڑ میں جائیں، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو کامل ایمان والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو بھی اس کے اوپر کھڑا کرے
کیونکہ قیامت کے دن جب یہ خود جنت میں جانے لگے تو اپنے اہل و عیال خاندان کے ساتھ یہ جنت میں جا رہا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیک اور سعادت والی جو گھڑیاں ہیں ان میں نیک کام کرنے کی مزید ہمت اور توفیق عطا فرمائے. اور جیسے اگر پہلے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو اس کے اوپر ندامت ہونی چاہیے. ابھی بھی ٹائم باقی ہے، ابھی بھی جو 2-4 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، ان میں بھی ہمت کرنی چاہیے. اور اللہ کے لیے تو اللہ کے سامنے کیا، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اتنے گناہ کرو زمین آسمان کے درمیان خلا کو بھرو، پوری زمین کو بھر دو، ایک مرتبہ کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، دل سے کہا تو اللہ معاف کر دیتے. تو اس لیے ہمیں ماہ رمضان کی مبارک سعادت والی گھڑیوں میں اپنے ٹائم کو قیمتی بنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا بہت اہتمام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا. جبریل اس مہینے میں رمضان المبارک میں آتے تھے اور اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے اور اللہ کے نبی سے سنتے بھی تھے. تو ہمیں قرآن کے پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ نیکی میں شامل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نیک کام کرنے کی اور اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور